اچھا اسٹوڈنٹس، اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ماضی تمنائی. اس کی جو ہے وہ 5ویں قسم ہم دیکھتے ہیں ماضی تمنائی. ماضی تمنائی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو. ٹھیک ہے، پاسٹ میں کوئی بات کر رہا ہو لیکن اس میں اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہو. جیسے وہ بات کر رہا ہے کاش میں محنت کر لیتا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کاش میں محنت کرتا ہوں. ایسا سینٹنس تو نہیں ہو سکتا نا. یہ جملہ ہمیشہ پاسٹ میں ہی بنتا ہے. تو ایسے سینٹنس جن میں اس طرح شو ہو، پاسٹ کی بات ہو، کاش وہ محنت کرتا، اگر میں آتا تو میں یہ کام وقت پر کر دیتا. ٹھیک ہے، کاش وہ سچ بولتا تو کامیاب ہوتا. اس طرح کے جو سینٹنسز ہیں وہ تمنائی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ماضی استمراری میں آتے ہیں. اب ماضی استمراری کو دیکھیں کہ وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل اور لگاتار جو ہے وہ معلوم ہو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ لکھتا تھا، ایک کسی کی ہیبٹ ہونا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ لکھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ لکھ رہا تھا. تو وہ جو کنٹینیوسلی کام ہوتا تھا پر پاسٹ میں ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ لکھ رہا تھا، صحیح، پاسٹ کنٹینیوس ہے. وہ پڑھ رہا تھا، اب نہیں پڑھ رہا پر وہ پڑھ رہا تھا. وہ لکھتا تھا، وہ پہلے بہت شوق سے کہانی لکھتا تھا. ٹھیک، اس طرح سے. وہ کھاتا تھا، وہ یا سائیکل کا پہیہ گھوم رہا تھا، اب نہیں گھوم رہا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس طرح کے جو ہوں گے جس میں رہا تھا تو وہ سارے ماضی استمراری ہوں گے. پاسٹ میں بات ہو رہی ہوگی لیکن وہ کنٹینیو ہوگی. یا کسی کی ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے، اسے سلائی کرنے کا شوق ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے جملے ماضی استمراری کہلائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیفینیشن سے سمجھ آ گیا. کہ تھوڑا سا اس کو اور ڈیفینیشنس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، پھر آخر میں ہم اس کام کی طرف آئیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ. اچھا، یہ دیکھیں ماضی متعلق کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. میں نے کھانا کھایا، تو یہ ماضی متعلق کی مثالیں ہو گئی. ماضی فعل ماضی قریب، اس نے مضمون لکھا ہے آ گیا تو یہ ہے، اس کا مطلب ماضی قریب ہے. ماضی بعید، وہ اپنا کام یا اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے. اب کر چکا آیا نا یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی بعید ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ماضی شرطیہ اور ماضی تمنائی. ٹھیک ہے، اس کو ماضی شرطیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ماضی تمنائی بھی. ویسے آپ کی بک میں جو ہے وہ ماضی تمنائی ہے، تو اس کو ہم اسی سے ہی سمجھتے ہیں. اچھا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو سینٹنس ہوں گے وہ تمنائی میں آئیں گے. ایک تمنا ہے نا آپ کی آرزو جو دل میں رہ جاتی ہے. اگر پیغام مل جاتا تو تیاری مکمل ہو جاتی. اگر وقت پر پہنچ جاتے تو گاڑی میں سوار ہوتے. ٹھیک ہے، وقت پر نہیں پہنچے تو گاڑی نکل گئی. کاش وہ میری بات کا جواب دیتا. کاش میری بہن ایک ڈاکٹر ہوتی. کاش سب لوگ فرشتہ ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ایک آرزو ہے، تمنا ہے. تو یہ اس طرح کے سینٹنسز جو ہوں گے وہ ماضی تمنائی کہلائیں گے. یعنی پاسٹ میں بات ہو رہی ہے لیکن ایک ماضی کی بات ہو رہی ہے پر وہ آرزو کے ساتھ ہو رہی ہے، تو وہ ماضی تمنائی کہلایا. ٹھیک ہے، اتنا آئی ہوپ سمجھ آیا ہوگا. اچھا، اب آپ کا ہوم ورک دیکھتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، صحیح، آپ کی بک میں پیج نمبر 8 ہے. یہاں پہ آپ کو سینٹنسز نظر آ رہے ہیں. ایک طرف سینٹنسز ہے اور آگے آپ نے بتانا ہے. اب آپ کا یہ اوپر سوال کیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل کی نشاندہی کریں. فعل کی نشاندہی کریں سے مراد کے فعل کی کون سی قسم ہے؟ پہلا جملہ دیکھیں، کاش ہم دل لگا کر کام کرتے. کاش کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کون سا جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ماضی تمنائی کا جملہ ہے. احمد کراچی گیا. اب گیا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کون سا جملہ ہے. یہاں آپ لکھ دیں گے جو بھی آتا ہے اس میں نے آپ سے کہا تھا. اس میں آپ کو تھا کی وجہ سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ماضی قریب کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا ماضی بعید کے. ویسے یہ ماضی بعید کا سینٹنس ہے. اسی طریقے سے آپ نے سب کو پڑھ لینا ہے اور پڑھ کے لکھ لینا ہے. جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہاں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. ان تمام سینٹنسز میں ہنٹ موجود ہے. اگر آپ نے ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو آپ آسانی اس کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو بہتر ہے آپ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ یہ کام آپ کا جو ہوم ورک ہے یہ آسان ہو جائے. یا آپ لوگوں نے ورک بک پہ ہی کرنا ہے اور یہیں پہ مجھے امیج بنا کے آپ نے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو پوچھ لیجیے گا. تھینک یو.